میرا آج کا سفر شروع ہوا پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر علی پور سے، جو کہ مظفر گڑھ کی تحصیل ہے۔ ہڑپا شہر کو ہڑپا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں دو اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات، قدیم کتاب رب وید کے حوالے سے اس کا پرانا نام ہری گوپا تھا، جو کہ بعد میں ہڑپا بن گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماہرین کے مطابق ہڑپا پنجابی زبان کا لفظ ہے ہڑپا، جس کا مطلب ہے کھا جانا یا نگل جانا۔ ہڑپا شہر کے کھنڈرات کے بارے میں معلوم ہوتا ہے یہ شہر بہت سی قدرتی اور آسانی آفتوں اور دریائے راوی کی تباہی کے کارن کے باوجود بھی اسی طرح آج تک آباد ہے۔ ہڑپا کا رقبہ 165 ایکڑ ہے، جس میں سے کھنڈرات تقریباً 76 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ بیرونی تہذیب کا یہ خوبصورت شہر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کیا گیا تھا۔ انمول جوڑی اینٹ کے بنے کشادہ مکانات و گلیاں اور بڑی چنائی والے کنویں، ڈھکی ہوئی نالیاں، نکاسی آب کا مرتب نظام ہے۔ ہڑپا کے اہم اور عظیم مقام جو کہ گلا گودام دریائے راوی کے پاس موجود تھے، جو کہ گلا گودام 40 میٹر لمبے اور 35 میٹر چوڑے تھے۔ گودام میں 12 کوٹھیاں تعمیر تھی۔ یہاں کے باشندے تاجر اور زراعت پیشہ تھے، جبکہ ہنرمند افراد کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ قدیم ہڑپا کے آثار تقریباً 165 ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں، جن کی دریافت حادثاتی طور پر 1890 میں اس وقت ہوئی جب لاہور سے ملتان ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی۔ ہڑپا کے آثاروں کو اتنا نقصان انسانوں نے نہیں پہنچایا جتنا کہ نقصان اس زمین میں پائے جانے والے تھور اور نمک سے پہنچا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی مٹی اتنی بھربھری اور کھوکھلی ہو چکی ہے کہ جس کی مٹی کے ٹیلے پر پاؤں رکھا جائے وہ اندر زمین میں دھنس جاتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق زمین میں 500 مائکروم نمک کی مقدار کی چیز کا نقصان نہیں دیتی، مگر یہ ہڑپا کی زمین میں 3000 مائکروم سے بھی زیادہ نمک کی مقدار شامل ہے۔ چنانچہ آثار کے باقیات کے محفوظ رکھنے کے لیے ان پر مٹی کے پلستر کیا جاتا ہے، جو وہاں پائے جانے والے نمک کو اس انداز سے جذب کر لیتی ہیں، اور وقت کے ساتھ یہ مٹی کا پلستر جھڑ جاتا ہے اور پھر اس جگہ نیا پلستر کر دیا جاتا ہے۔ بارش کی وجہ سے یہ بکس جگہ مٹی میں غار نما اتنے گہرے کھڈے ہیں کہ ایک طرف داخل ہو کر دوسری طرف بآسانی نکلا جا سکتا ہے۔ اس تہذیب کے پاکستان اور بھارت میں 450 سے زائد آثار دریافت ہو چکے ہیں، جن میں ایک ہڑپا بھی شامل ہے۔ ہڑپا شہر میں رہنے والے لوگ تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ لوگ تھے۔ یہ شہر 1922 میں دریافت ہوا، لیکن اس کی بہت ساری اینٹیں لاہور ملتان ریلوے بنانے میں صرف ہو چکی تھی۔ اس جگہ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ نیشنل جیوگرافک سوسائٹی میں بھی اس کا نام شامل ہے، اور پھر 1920 میں اس علاقے کو حکومتی تحویل میں لے لیا گیا۔ مگر جب تک یہ قدیم تاریخ کا جدید شہر اجڑ چکا تھا، اور جب اس وقت حکومت نے یہاں پر کھدائی کا کام شروع کیا تو نامناسبات حالات کی وجہ سے یہاں سے ملنے والے نباتات کی حفاظت نہ ہو سکی۔ لوکل آبادی میں تعلیم اور شعور کی کمی نے بھی اس جدید طرز پر آباد شہر کے آثاروں کو شدید نقصان پہنچایا، جبکہ آثار کے گرد چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے بھی اسے محفوظ نہ رکھا جا سکا۔ اگرچہ موجود 21ویں صدی میں قدیم تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے دنیا کی تاریخ میں شہروں کے بسنے اور اجڑنے کی داستانیں
بکھری پڑی ہیں، جن میں سے ہڑپا کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ہڑپا شہر کے کھنڈرات کے بارے میں معلوم ہوتا ہے یہ شہر بہت سی قدرتی اور آسانی آفتوں اور دریائے راوی کی تباہی کے کارن کے باوجود بھی اسی طرح آج تک آباد ہے۔ نکاسی کے لیے پل، سیکیورٹی چیک پوسٹ اور پہرے داروں کے لیے واچ ٹاور بھی ملے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ دیوار ہڑپا شہر کے دشمن فوجیوں کے حملہ اور سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس دیوار کو دیوار چین کی طرح قدیم ترین فیصلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہڑپا اور ان ویران ٹیلوں اور خوبصورت قدرتی جنگل کے دامن میں ایک پرکشش جانب نظر اور خوبصورت عمارت میں ہڑپا کا عجائب گھر بھی ہے، جس کے اندر دیوار کے ساتھ 20 عدد شیشوں کی الماریوں میں کھدائی شدہ مقامات یعنی وادی سون کوٹ، ڈچی، آمری، موہنجو داڑو اور ٹیکسلا سے ملنے والے نوادرات رکھے گئے ہیں۔ عجائب گھر کے مغرب میں تقریباً 1000 پرانا اور کدھا کا خوبصورت درخت لگا ہوا ہے۔ اس کے تنے اور اس کے پھیلاؤ کو دیکھ کر سیاح اس کی سیر سے اتنا مرعوب ہوئے کہ وہ اس کی تصویر لیے بغیر نہ رہ سکے۔ یہاں اکثر درختوں کی ٹہنیوں پر اہل نظر کے نامدار ہیں اور ہڑپا شہر کے آثاروں کے درمیان ایک ٹیلے پر خوبصورت بابا نور شاہ ولی کا مزار موجود ہے، جس کی قبر کی لمبائی 9 گز ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس مناسبت سے یہ بابا نوگرا کے نام سے ہے۔ قبر کی لمبائی 9 گز ہے اور اسی وجہ سے یہ ہڑپا شہر کے آثاروں کے درمیان ٹیلے پر حضرت بابا نور شاہ ولی کا مزار موجود ہے، جس کی قبر کی لمبائی 9 گز ہے اور یہی وجہ ہے کہ مناسبت سے یہ بابا نوگرا کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ ایک روایت کے مطابق قدیم زمانے کے لوگ قد طویل ہوا کرتے تھے، مگر یہاں سے دوران کھدائی میں برآمد ہونے والے انسانی ڈھانچوں کی قد و قامت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہڑپا کے لوگوں کی قد بھی آج کے انسانوں کے قد کے برابر تھے۔ صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اناج گھر، مزدوروں کے لیے مکانات، ورک پلیٹ فارم، دھات پگھالنے اور ان سے برتن بنانے کی بھٹیاں، اوزان پیمائش کے لیے معیاری ترازو و باٹ، مختلف بوٹیوں اور مرجان یا کوس سے بنے ہوئے بار، تانبے اور پتھر کی ماہرین فن سنگ۔ جنوبی ایشیا میں ہڑپا سب سے پہلا دریافت آثار ہے جو کہ 1856 میں اتفاقاً طور پر دریافت میں آیا۔